خیبر پختونخوا کی طرف ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سڑک ہے یہ محفوظ نہیں ہے. آپ کراچی جاتے ہیں، سندھ کے ساتھ جو سڑکیں ہیں خزار اور کلات اور حب، یہ جو سڑک ہے یہ محفوظ نہیں ہے. پنجاب کے ساتھ جو سڑک ہمیں ملاتی ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. بارڈرز ریاست نے بند کر دی ہے، اور صوبوں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ جو سڑکیں ملتی تھیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، بیڈ گورننس ہو، اس کی وجہ سے بلوچستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ چکا ہے. بات کریں بلوچستان کی تو 2022 میں موجودہ پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ 2022 سے لے کے اب تک دوبارہ پھر یہ بات نہ مسلم لیگ کی کسی سطح کی لیڈرشپ سے یہ بات سنی گئی ہے، نہ فیڈرل 2022-23 ہو، 2023-24 ہو، یا 2024-25 کی 3 PhD گزری کہ اس میں بلوچستان کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے لیے کوئی 1 کروڑ روپے کی بھی ایلوکیشن ہوئی ہو. تو میں نے آپ کے ساتھ جو ڈاکومنٹ شیئر کیے ہیں یہ وہ پیج ہیں جو 2022 میں پرائم منسٹر نے ٹیکنیکل یونیورسٹی کا اعلان کیا. اب ٹیکنیکل یونیورسٹی تو دور جدید کی ضرورت ہے، میرا خیال سے مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں کہ اس وقت کس قدر اہمیت رکھتی ہیں دنیا میں ٹیکنیکل یونیورسٹیز. اسی طرح here I would add that it's rather very strange and eccentric that governments fail to deliver in a region where the largest deposits of natural resource exist. ہم دنیا کے اس خطے کی بات کر رہے ہیں جہاں دنیا کا 7واں بڑا نیچرل ریسورس کا ذخیرہ موجود ہے، جہاں کی آبادی محض 1.5 کروڑ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس 1.5 کروڑ کے صوبے کو پاک افغان بارڈر بند کر دیا گیا ہے، پاک ایران بارڈر بند کر دیا گیا ہے. Buses are being robbed, travel routes are not safe, and very unfortunately it seems like the law enforcement agencies are a deep sleep. برطانوی ایک سابق وزیر اعظم، ان کا ایک قول ہے ونسٹن چرچل کا کہ the price of greatness is responsibility. انسان کی عظمت کا اندازہ اس کے اندر موجود احساس سے، ذمہ داری سے لگایا جا سکتا ہے. اور بقول ایک اور مفکر کے with great power comes great responsibility. جتنا بڑا آپ کے پاس منصب اور عہدہ ہوگا اتنی ہی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، پھر جس طریقے سے یہ جو تصویر ہے یہ پورٹری کی جاتی ہے، اور پھر بعض اینالسٹ اس کے اوپر جس طریقے سے اپنا تبصرہ کرتے ہیں، میرے خیال سے میرے سامنے یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں برنارڈ رسل کی کتابوں سے لے کے، نیٹشے کے فلسفے سے لے کے، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی فہم سے لے کے، تھامس ہابس یا لاؤ ٹولسٹائی جیسے مفکرین کی جو آراء ہے وہ ان کتابوں میں موجود ہے. اور بدقسمتی ہے کہ جو میئرز ریاست اڈاپٹ کر رہی ہے، خصوصی طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے، میرے سامنے موجود فلسفے کی کسی ایک کتاب کے اندر یہ جو رویہ ہے یہ درج نہیں. In the youth of Balochistan, the youth of Balochistan is being humiliated. بخاری انہیں ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں رکھا جا رہا، جس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. کیوں لوگ ایسی تحریکوں کا حصہ بن رہے ہیں، کیوں نوجوان ایسی تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں، کیوں نوجوان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کو ہم ریاست کی فلاح کے لیے، ریاست کی بقا کے لیے، ریاست کی خوشحالی کے لیے اچھا اور مثبت نہیں قرار دیتے.
تو ایک بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کا اعلان وزیر اعظم کا، دوسرا نیوٹیک کے ذریعے جو 20 ارب سے زیادہ اب تک جو ہے وہ پیسہ نکلا ہے. اب تیسری بات سن لیں کہ بی ٹوٹا کے نام سے یہاں ان ڈاکومنٹس کے اندر تو نہیں وہ ڈیٹیل، لیکن ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کوئی 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا کہ ہم 30 ارب روپیہ لگا کے 30,000 نوجوانوں کو اس نوعیت کی ٹریننگ دیں گے جس کے لیے آلریڈی نیوٹیک جیسا ادارہ قائم ہے. اب انہوں نے بی ٹوٹا ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ انہوں نے قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا 30 ارب روپیہ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں کے اندر 30,000 لوگوں کو ٹرین کر کے، نوجوانوں کو ٹرین کر کے وہ بھیجیں گے. کہاں پہ؟ وہ امارات بھیجیں گے، مڈل ایسٹ، وہ بھیجیں گے یورپ، جہاں کنسٹرکشن، جہاں پلمبنگ، جہاں ویلڈنگ، یہ تمام ہنر جو ہے وہ سکھائے جائیں گے نوجوانوں کو، اور پھر ان کو بھیجا جائے گا باہر کی دنیا میں. وہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو روزگار ملے گا، دوسرا پاکستان میں ریمیٹنس آئے گا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایسے فرمز موجود ہیں جو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ میں یہاں سے یہی ووکیشنل ٹریننگز کرا کے نوجوانوں کو امارات بھی بھیج رہے ہیں، یورپ بھی بھیج رہے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک وعدہ کیا بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کے نام پہ، 3 سال ہو چکے ہیں، پھر ان کے منہ سے کوئی ایک شب تک جو ہے وہ بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں سنا گیا ہے. نیوٹیک کا ادارہ جو پاکستان کے اندر ووکیشنل ٹریننگ کے لیے بڑا مشہور فورم ہے، یہ نیوٹیک کام کر رہا، اور وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تک اس منصوبے سے 6 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اب 6 لاکھ لوگوں میں جو 6.5% کے حساب سے بلوچستان کے حصے کی بات کریں تو یہ تقریباً 36,000، 37,000، 38,000 ینگسٹر جو ہیں، یوتھ جو ہے وہ بنتی ہے، جن کو نیوٹیک نے جو ہے وہ مختلف ٹریننگز دے کے پاکستان سے باہر بھیجنا تھا. یہاں ترجمان بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ سیکیورٹی فیلئر کے ساتھ جو ہے وہ اسے تشبیہ دی جاتی ہے. I would say that the escalating tensions in Balochistan are not the result of security failure. It is basically the result of governance failure. It is the product of bad governance. یہ بری گورننس کے نتیجے میں، کرپشن کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے، میرٹ کے وائلیشن کی وجہ سے یہ جو حالات ہیں یہاں تک بلوچستان پہنچا ہے. تانبا نکلا ہے، 11,000 کلو سونا نکلا ہے، 1,600 کلو چاندی نکلا ہے. ریکارڈنگ کی بات کریں، صرف اس منصوبے کی شروع کرنے سے پہلے جو پیشگی اماؤنٹ جو حکومت بلوچستان کو یا صوبے کو پے ہونی تھی وہ $50 ملین ہے.